بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معانی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ ایک جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم سب پر، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی میرے ساتھ عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم سب مجھی سے ڈرو. یا بنی اسرائیل میں جو لفظ آ رہا ہے ہمارے پاس اسرائیل، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ عبرانی تھی، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کی زبان عربی تھی، تو ان کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان عبرانی تھی. اور عبرانی زبان میں جو اسرائیل کا لفظ ہے وہ دو الفاظ پر مشتمل ہے. اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اسرا کا مطلب ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کا ترجمہ بنے گا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ عربی زبان کے اندر. اللہ تعالیٰ جو ہے، جب بنی اسرائیل کا لفظ بولا جائے تو یہاں سے مراد ہیں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، اور جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اور قرآن مجید میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا لفظ آیا وہاں سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور وہیں سے مراد جو ہے وہ یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اذکروا تم سب یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم سب پر، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی تو ان کے اوپر تورات نازل ہوئی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی اولاد تھی. یعقوب علیہ السلام میں تقریباً 5000 کے قریب نبی آئے، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور زبور جو ہے وہ نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر. تو بنی اسرائیل والے یہ تورات اور زبور کو مانتے ہیں، اور ان کے اندر جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدے کیے اور ان کے اوپر جو انعام کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ سے ان کو یاد کروا رہے ہیں. اس وقت یہ موجود یہودی جو مدینہ میں اور مکہ میں موجود تھے. اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، علیکم انعمت جو میں نے انعام کی تم سب پر، علیکم، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو، بعہدی میرے ساتھ عہد کو،
اوفی میں پورا کروں گا بیاہدکم تمہارے ساتھ عہد کو، و ایجایا فرحبون اور تم سب مجھے سے ڈرو۔ اوفا یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، اوفا اس نے پورا کیا، یوفی وہ پورا کرتا ہے، اوفی تو پورا کر، اوفیا تم دونوں پورا کرو، اوفو تم سب پورا کرو۔ یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے اور جمع مذکر حاضر سامنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس طرح اوفی جو ہے یہ مضارع ہے، اوفا اس نے پورا کیا یہ ماضی ہے، یوفی وہ پورا کرتا ہے یا کرے گا، توفی تو پورا کرتا ہے یا کرے گا، اوفی میں پورا کرتا ہوں یا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ عہد کو، و ایجا یا فرحبون اور تم سب مجھے سے ڈرو۔ جو ایجا یا فرحبون کا جو لفظ ہے وہ راہبہ یرہبو سے بنا اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ وآمنوا بما انزلتو اور تم سب ایمان لاؤ اس پر انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقہ تصدیق کرتا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا آخر میں آ کر؟ قرآن مجید۔ بنی اسرائیل والوں کو یعنی یہودیوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اب میں نے نازل کی ہے نا قرآن مجید، اس کے اوپر جو ہے تم ایمان لے کر آؤ، اور قرآن جو ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں صحائف جو پہلے نازل ہوئے ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی اور تم سب نہ ہو جانا اس کے پہلے پہلے انکار کرنے والے۔ ولا تشترو اور تم سب نہ خریدو بھی آیاتی میری آیتوں کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم سب مجھے سے ڈرو۔ آیت نمبر 40 کے جو آخر میں لفظ آیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور تم سب مجھے سے ڈرو، اصل فتح رہب، راہب بھی اسی سے بنا۔ رہب کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور یہ اس وقت مصدر کی شکل میں رہبن ڈرنا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے تقوی، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ڈرنا۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ آیت نمبر 40 میں، اور آیت نمبر 41 میں کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور تم سب مجھے سے ڈرو۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ رہب کا مطلب بھی ڈرنا، تقوی کا مطلب بھی ڈرنا۔ رہب ہوتا ہے عام ڈرنا، اور خطاب بھی عام یہودیوں سے ہے، اور جو ان کے خاص بندے ہیں یہودیوں کے، جو ان کے علماء ہیں، ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ تمہیں علم ہونے کے باوجود تم جو ہے وہ نہیں مان رہے، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے تقوی، کہ تم تقوی اختیار کرو، اور یہ یہودی علماء سے جو ہے وہ خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آگے آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم سب جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ تم سب دو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور تم سب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم سب بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم سب تلاوت کرتے ہو کتاب کی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہودی جو ہیں وہ ان کی تورات میں، ان کی زبور میں سب احکامات جو ہے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے، ان میں سے بہت سارے احکامات پہلے سے ان کے اوپر بھی نازل ہو چکے، ان کے اوپر بھی نماز تھی، ان کے اوپر بھی روزہ تھا، اللہ کی وحدانیت کا بھی ان کو کہا گیا تھا، لیکن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی بتایا گیا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف اپنی ضد اور جو ہے وہ بغض کی وجہ سے انہوں نے ان کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، مطلب کچھ جو ہے تم تورات زبور کی باتیں جو ہے وہ مانتے ہو، اور کچھ تورات زبور کی باتیں تم نہیں مانتے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم سب جانتے ہو۔ تورات اور زبور کے حوالے سے جو ہے وہ ساری باتیں تم پہلے سے جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تم نماز کو قائم کرو۔ جب ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ،
تو اس کا مطلب ہے نماز اس طریقے سے پڑھنا کہ آپ کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ بھی اعتدال کی حالت میں ہوں، ہر چیز جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے رکوع، سجود، قیام، اتحیات میں بیٹھنا، یہ سب جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ہو، اور دوسرا جو دل کی کیفیت ہے وہ بھی پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو۔ تو ان دونوں کا جو مرکب ہے اسے کہتے ہیں خشوع و خضوع، یعنی ظاہری اعضاء کی حالت بھی پوری کی پوری نماز کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہو، اور دل کی کیفیت بھی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے استعمال ہو رہی ہو۔ جب یہ دونوں کیفیت جو ہے وہ استعمال میں آئیں تو اس وقت جو نماز ادا ہوگی اسے ہم کہتے ہیں کہ نماز قائم کی۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، تم سب نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور تم سب زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتامرون الناس بالبر، امر یامرو کا مطلب ہے حکم دینا، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ نسی ینسا کا مطلب بھول جانا، تم سب بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ یہ یہودیوں کی جو ہے وہ عادت تھی کہ وہ خود تو نیک کام کرتے نہیں تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نیک کام جو ہے وہ کر لو، اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، کہ ان کے اندر یہ بری عادتیں تھیں، اور بحیثیت انسان ان کی فطرت اور ہماری فطرت ظاہر ہے ایک جیسی ہے۔ ان کا دشمن بھی شیطان تھا، ہمارا دشمن بھی شیطان ہے، تو شیطان نے ان کو کیسے ورغلایا کہ حق اور باطل کو بھی مکس کر دیتے تھے، اور آیتوں کے بدلے تھوڑا مال بھی خرید لیتے تھے، اور لوگوں کو تو نیکی کہتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو ہیں برائیاں گنوائی گئیں اس لیے کہ ہم وہ برائیاں نہ کریں، اور ان کی جو باتیں ہیں ان سے ہم سبق سیکھیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا پس تم سب عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں افلا تعقلون بھی بہت دفعہ آیا، افلا یشعرون بھی آیا، افلا تتدبرون بھی آیا، افلا تتفکرون بھی آیا۔ ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عقل یعقلو کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنا، عقل یعقلو کا لفظی مطلب ہوتا ہے روکنا، اور افلا یعقلون یہاں پہ جو لفظی مطلب آئے گا کہ کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، تو کیونکہ عقل جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ لفظ جو ہے اصطلاحی طور پہ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ لفظی مطلب اس کا روکنا ہوتا ہے، اصطلاحی طور پر عقل برائی سے روکتی ہے، یہ بھی ہم بیچ میں لے کے آ سکتے ہیں، اور سمجھ بوجھ رکھنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ عقل اور فہم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عقل کا لفظی مطلب روکنا ہوتا ہے، فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا اور اخذ کرنا۔ اس سے آگے ایک لفظ ہوتا ہے شعور۔ شعور ہوتا ہے ہمارے جو حواس کے ذریعے سے کسی بات کو جاننا، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، زبان سے چکھ سکتے ہیں، اپنی جو سکین ہے، جلد ہے، اسے ہم چھو کے محسوس کر سکتے ہیں کسی چیز کو۔ تو شعور ہوتا ہے حواس کے ذریعے سے کسی چیز کو جاننا۔ وہ شعور جو ہے حواس ظاہرہ جیسے 5 سینسز ہماری۔ تدبر ہوتا ہے کہ کسی چیز میں ایسے غور و فکر کرنا کہ اس کے انجام کے اوپر نظر ہو، اسے تدبر کہتے ہیں۔ جبکہ تفکر جو ہے اس کے اندر بھی غور و فکر تو ہوتا ہے لیکن اس کے انجام پر نظر نہیں ہوتی۔ تو عقل، فہم، شعور، تدبر اور تفکر میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک وہ ایک نماز بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ الَّذِینَ یظنون، بے شک وہ سب لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ سب ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، کہ بے شک وہ سب الیہ راجعون، اس ایک کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ جو نیا آیا وہ صبر آیا۔ صبر کا لفظی مطلب بھی ہوتا ہے روکنا۔ صبر کے پھر آگے 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو صبر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت پر استقامت جو ہے ہم کریں، اور دوسری جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ کہ شیطان جب ورغلائے، گناہوں کی طرف لے کے جانا چاہے، تو اس وقت ہم اپنے آپ کو روکیں۔ صبر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ روکنا۔ پہلا جو ہے ایک اس کا حصہ کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا، یعنی استقامت حاصل کرنا، مستقل مزاجی حاصل کرنا، اور دوسرا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اور تیسرا یہ ہوتا ہے ابتلا اور آزمائش۔ کوئی بھی آزمائش آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو روکنا، برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ تو یہ صبر کے ہمارے پاس 3 درجات جو ہے علماء کرام تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، بے شک وہ ایک نماز لکبیرہ، یعنی نماز بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ خشوع کا جو تعلق ہے وہ بھی جو ہے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے، دل کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر بھی عاجزی آ جائے، اطاعت گزاری آ جائے، اور اس کے جو اعضاء ہیں یعنی کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ وغیرہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر عاجزی آ جائے اور وہ صدق کے دل سے جو ہے اس کو مانے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک اور وہ لوگ سب جو گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ سب ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ بے شک وہ سب اس ایک کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔